الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا حوصلہ مل گیا ہے
رب سے 10ویں آسروں کو آسرا مل گیا ہے، رب سے 10ویں آسروں کو آسرا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا۔ ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے پڑھ لیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے پڑھ لیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے۔ اب عمل کی نوتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی نوتیاں چننے کا آیا مرحلہ۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم سب کے لیے نہایت خوشی اور مبارک دن ہے کہ آج کے دن درجہ امتحان ششماہی کے سلسلے میں جن طلبہ نے نمایاں پوزیشنیں حاصل کی ہیں اپنی اپنی کلاسوں میں، ان کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جس طالب علم کا نام لیا جائے وہ آ کر حضرت والا سے اپنا انعام وصول کر لے۔ سب سے پہلے درجہ دورہ حدیث میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب ہدایت اللہ ابن محمد جان ہیں۔ ہدایت اللہ انہوں نے 700 میں سے 609 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 87.0 رہا۔ دورہ حدیث کے دوسرے خوش نصیب محمد ندیم ابن محبت خان محمد ندیم، انہوں نے 700 میں سے 595 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 85.0 رہا۔ درجہ دورہ حدیث میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب عاطف عدیل ابن محمد اسماعیل ہیں۔ عاطف عدیل انہوں نے 700 میں سے 583 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 83.29 رہا۔ درجہ دورہ حدیث میں ممتاز درجے میں جو ہے طلبہ کامیاب ہوئے ان کے نام، اور ساتھ ساتھ جس طالب علم نے اپنے درجے میں ممتاز پوزیشن میں کامیابی حاصل کی
جامعہ کی طرف سے ان کو خصوصی طور پر 300 روپے ماہانہ 3 ماہ تک کے لیے بطور انعام دیا جاتا ہے وظیفہ۔ تو درجہ دور حدیث میں ممتاز طلبہ ہدایت اللہ ابن محمد جان، محمد ندیم ابن محمد خان، عاطف عدیل ابن محمد اسماعیل اور سفیر الدین ابن بہاؤالدین ہیں۔ دور حدیث کے بعد درجہ سابعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب محمد اسید ابن مفتی عبدالحلیم صاحب۔ محمد اسید اس طالب علم میں نہ صرف یہ کہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ ماشاءاللہ پورے جامعہ میں تیسری پوزیشن بھی حاصل کی۔ ان کو جامعہ کی طرف سے ایک جوڑا کپڑا نقد انعام بھی دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کل 700 میں سے 670 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 95.71 رہا۔ درجہ سابعہ کے دوسرے خوش نصیب سخاؤالدین ابن فریادون۔ سخاؤالدین انہوں نے 800 میں سے 662 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 82.75 رہا۔ درجہ سابعہ کے تیسرے طالب علم حضرت عبداللہ اصغر ابن علی اصغر ہیں۔ عبداللہ اصغر انہوں نے 700 میں سے 576 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 82.29 رہا۔ درجہ سابعہ میں وہ طلبہ جو ممتاز پوزیشن میں کامیابی حاصل کی جنہوں نے ان میں محمد اسید ابن مفتی عبدالحلیم صاحب، سخاؤالدین ابن فریادون، عبداللہ اصغر ابن علی اصغر، شفیق الرحمن ابن سالار خان، محمد حلیم ابن محمد کریم خان، عاشق زیب ابن اورنگزیب۔ درجہ سابعہ کے بعد درجہ سادسہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب جمیل احمد ابن مشرف خان ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ ماشاءاللہ پورے جامعہ کی سطح میں بھی انہوں اول پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے کل 700 میں سے 685 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 97.86 رہا۔ ان کو جامعہ کی طرف سے نقدی اور کپڑے کا جوڑا انعام میں دیا جا رہا ہے۔ درجہ سادسہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی معاذ اللہ ابن تاج ولی نے۔ معاذ اللہ انہوں نے 700 میں سے 664 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 94.86 رہا۔ درجہ سادسہ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب احمد محمود ابن حضرت مفتی طاہر محمود صاحب ہیں۔ احمد محمود انہوں نے کل 700 میں سے 658 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 94.0 رہا۔ درجہ سادسہ میں جن طلباء نے ممتاز درجے میں پوزیشن حاصل کی ان کے نام جمیل احمد ابن مشرف خان، معاذ اللہ ابن تاج ولی، احمد محمود ابن حضرت مفتی طاہر محمود صاحب، اسد اللہ ابن قدر ولی، ضیاء الرحمن ابن مولانا عبداللہ صاحب، حماد محمود ابن حسان، عثمان اللہ ابن مس نبی خان، ظہور احمد ابن شیردولہ، نجیب اللہ ابن جیلانی، محمد قاسم ابن محمد فقیر، محمد امین ابن مولانا محمد قدیر، عزیز الرحمن ابن سمت خان، محمد اسحاق ابن لنگر شاہ، عادل احمد ابن شاہ جہاں ہیں۔ درجہ خامسہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب سمیع اللہ ابن نصیب گل ہے۔ اس طالب علم نے نہ صرف یہ کہ اپنی جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کی بلکہ پوری جامعہ کی سطح میں انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے کل 700 میں سے 680 نمبر حاصل کیے، ان کا اوسط 97.14 رہا۔ جامعہ کی طرف سے نقدی اور جو کپڑے کا ایک جوڑا انعام میں دیا جا رہا ہے۔ درجہ خامسہ میں دوسرے پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد جبران ہیں۔ انہوں نے کل 700 میں سے 659 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 94.14 رہا۔ درجہ خامسہ کے تیسرے خوش نصیب یاسین اللہ ابن گلید خان، یاسین اللہ انہوں نے 700 میں سے 629 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.86 رہا۔ درجہ خامسہ میں ممتاز طلبہ کے نام سمیع اللہ ابن نصیب گل، محمد جبران، یاسین اللہ ابن گلید خان، فہیم خان ابن محمد زمان، محمد وسیم ابن صاحب دور، ساجد اللہ ابن محمد شریف، محمد عزیر ابن محمد یاسین، رحمت حسین ابن ازرال ولی، اسد اللہ ابن عبد الکریم، سید زین اللہ ابن سید اسد اللہ، محمد طفیل ابن امیہ اور حسین اللہ ابن نصیر اللہ ہے۔ درجہ خامسہ کے بعد درجہ رابعہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عتیق الرحمن ابن محمد اقبال۔ عتیق الرحمن انہوں نے کل 700 میں سے 641 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 91.57 رہا۔ درجہ رابعہ کے دوسرے خوش نصیب اسحاق ابن شیر صادق ہیں۔ اسحاق انہوں نے 700 میں سے 623 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.0 رہا۔
درجہ رابعہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی امتیاز احمد ابن سعد ولی نے۔ امتیاز احمد انہوں نے کل 700 میں سے 598 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 85.43 رہا۔ درجہ رابعہ میں ممتاز طلبہ عتیق الرحمن ابن محمد اقبال، اسحاق ابن شیر صادق، امتیاز احمد ابن سعد ولی، محمد علی خان ابن دلبر خان، ساجد اللہ ابن محمد اللہ، طاہر الدین ابن نظام الدین اور محمد فاروق ابن عبدالعزیز ہیں۔ درجہ ثالثہ کے پہلے خوش نصیب طالب علم جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی بشارت عرفان ابن محمد عرفان ہے۔ بشارت عرفان انہوں نے 800 میں سے 746 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 93.2 رہا۔ درجہ ثالثہ کے دوسرے خوش نصیب محمد عثمان ابن ابو بکر محمد عثمان، انہوں نے 700 میں سے 613 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 87.57 رہا۔ درجہ ثالثہ میں تیسری پوزیشن حاصل کی درید ابن مفتی عبدالحلیم صاحب درید، انہوں نے 700 میں سے 596 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 85.14 رہا۔ درجہ ثالثہ میں ممتاز طلبہ بشارت عرفان ابن محمد عرفان، محمد عثمان ابن محمد ابو بکر، درید ابن مفتی عبدالحلیم، سعید اللہ ابن زریر خان اور آدم خان ابن عظیم خان ہیں۔ درجہ ثانیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی محمد امین ابن مینا گل نے۔ محمد امین انہوں نے 800 میں سے 719 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.8 رہا۔ درجہ ثانیہ کے دوسرے خوش نصیب عمر فاروق ابن محمد ضیاء الحق، عمر فاروق انہوں نے 800 میں سے 712 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.0 رہا۔ درجہ ثانیہ کے تیسرے خوش نصیب محمد معاذ بلال ابن بلال احمد محمد معاذ، انہوں نے 800 میں سے 706 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 88.24 رہا۔ درجہ ثانیہ میں ممتاز طلبہ محمد امین ابن مینا گل، عمر فاروق ابن محمد ضیاء الحق، محمد معاذ ابن بلال احمد، حسان ابن سلیم اللہ، انعام اللہ ابن ظفر علی، محمد حذیفہ ابن انصار اللہ، انس محمود ابن حسان، محمد آصف ابن ابو القاسم اور معاذ الرحمن ابن مولانا شاکر صاحب۔ درجہ اولا میں پہلی پوزیشن حاصل کی محمد فیاض ابن بشیر احمد، محمد فیاض انہوں نے 800 میں سے 763 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 95.38 رہا۔ درجہ اولا عربی میں دوسری پوزیشن حاصل کی رحمت حسین ابن محمد حسین نے۔ رحمت حسین انہوں نے 800 میں سے 755 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 94.38 رہا۔ درجہ اولا میں تیسری پوزیشن حاصل کی محمد سفیان ابن اسد رضا نے۔ محمد سفیان انہوں نے 800 میں سے 718 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.75 رہا۔ درجہ اولا میں ممتاز طلبہ محمد فیاض ابن بشیر احمد، رحمت حسین ابن محمد حسین، محمد سفیان ابن اسد رضا، محمد تقی ابن ابو القاسم، تاج محمد ابن نیک محمد، امیر محمد ابن شاہ محمد، محمد طلحہ ابن محمد ندیم، عبد الرحمن ابن عمران احمد، عبد الکریم ابن عمران احمد، عبداللہ ابن محمد فرقان، شفیع اللہ ابن اشرف علی، محمد عزیر ابن نادر خان، محمد افضل ابن رحمت اللہ، عزیز الرحمن ابن مولانا عطاء اللہ، محمد رحیم ابن خان محمد، محمد عمار ابن قاری محمد سلیم صاحب، محمد صادق ابن راز محمد، بلال احمد ابن ندیم اختر انصاری اور خضر عبداللہ ابن قیصر عبداللہ۔ درجہ متوسطہ سال سوم میں پہلی پوزیشن حاصل کی محمد جمیل ابن محمد حکیم نے۔ انہوں نے 800 میں سے 753 نمبر حاصل کیے محمد جمیل اور ان کا اوسط 94.13 رہا۔ درجہ متوسطہ سال سوم میں دوسرے خوش نصیب محمد مطاہر ابن محمد طاہر ہیں۔ محمد مطاہر انہوں نے 800 میں سے 742 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 92.75 رہا۔ درجہ متوسطہ سال سوم میں تیسری پوزیشن حاصل کی محمد عمر ابن محمد ابو بکر نے۔ محمد عمر انہوں نے 800 میں سے 713 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 89.13 رہا۔ متوسطہ سال سوم کے ممتاز طلبہ محمد جمیل ابن محمد حکیم، محمد مطاہر ابن محمد طاہر، محمد عمر ابن محمد ابو بکر، نذیر محمد ابن محمد امیر اور محمد عاطف ابن ارشاد احمد۔ تجوید سال دوم میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب صادق شاہ ابن سعید الامین ہیں۔ صادق شاہ انہوں نے 800 میں سے 742 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 92.75 رہا۔
تجوید سال دوم کے دوسرے خوش نصیب محمد یاسین ابن قاری حفیظ اللہ صاحب، محمد یاسین، انہوں نے 800 میں سے 724 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 90.50 رہا۔ درجہ تجوید سال دوم میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے دو خوش نصیب لیاقت احمد خان ابن محمد بشیر خان، وسیم احمد ابن اسلم خان، ان دونوں نے بالترتیب 800 میں سے 687 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 85.88 رہا۔ درجہ تجوید سال دوم میں ممتاز طلبہ یہ ہیں: صادق شاہ ابن سعید الامین، محمد یاسین ابن قاری حفیظ اللہ صاحب، لیاقت احمد خان ابن محمد بشیر خان، وسیم احمد ابن اسلم خان، محمد طلحہ ابن محمد علی اور عمر سعید ابن رحمان زیب۔ درجہ متوسطہ سال دوم میں پہلے پوزیشن حاصل کی اسد خان ابن بہادر خان نے۔ اسد خان انہوں نے 800 میں سے 709 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 88.63 رہا۔ متوسطہ سال دوم میں دوسری پوزیشن حاصل کی محمد عامر ابن محمد اکرم نے۔ محمد عامر انہوں نے 800 میں سے 702 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 87.75 رہا۔ متوسطہ سال دوم کے تیسرے خوش نصیب عمران احمد ابن محمد اکرم ہے۔ عمران احمد انہوں نے 800 میں سے 680 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 85.0 رہا۔ درجہ سال دوم میں متوسطہ سال دوم میں ممتاز طلبہ یہ ہیں: اسد خان ابن بہادر خان، محمد عامر ابن محمد اکرم اور عمران احمد ابن محمد اکرم۔ تجوید سال اول میں پہلی پوزیشن حاصل کی انعام اللہ ابن عبدالرؤف انعام اللہ، انہوں نے 800 میں سے 696 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 87.0 رہا۔ دوسری پوزیشن تجوید سال اول میں حاصل کی سعد شاہ ابن سعید الامین نے۔ سعد شاہ انہوں نے 800 میں سے 689 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 86.13 رہا۔ تجوید سال اول کے تیسرے خوش نصیب محمد سعد احمد ابن محمد جاوید ہیں۔ محمد سعد احمد انہوں نے 800 میں سے 679 نمبر حاصل 669 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 83.63 رہا۔ تجوید سال اول میں ممتاز طلبہ یہ ہیں: انعام اللہ ابن عبدالرؤف، سعد شاہ ابن سعید الامین، محمد سعد ابن محمد جاوید، محمد سعد ابن محمد سلیم، محمد یونس ابن محمد افضل، معراج الدین ابن زرمست خان، محمد معاویہ ابن محمد سعید اور اظہار اللہ ابن بکرور خان۔ متوسطہ سال اول میں پہلی پوزیشن حاصل کی رحمان شاہ، ہر دو فریق میں پہلی پوزیشن حاصل کی رحمان شاہ ابن خانداد، انہوں نے 800 میں سے 725 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 90.63 رہا۔ متوسطہ سال اول میں دوسری پوزیشن حاصل کی محمد ذیشان ابن وزیر محمد نے۔ محمد ذیشان انہوں نے 800 میں سے 725 نمبر حاصل کیے اور یہ محمد ذیشان ابن محمد وزیر خان، محمد وزیر، یہ متوسطہ سال اول میں پہلی پوزیشن پر ہیں۔ رحمان شاہ اور محمد ذیشان دونوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور بالترتیب ان کے نمبر 725 اور 90.60 رہا۔ متوسطہ سال اول میں دوسری پوزیشن حاصل کی ثناء اللہ ابن شہزاد گل نے۔ ثناء اللہ انہوں نے 800 میں سے 686 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 85.75 رہا۔ متوسطہ سال سوم کے تیسرے خوش نصیب تیسری پوزیشن عزیز الرحمن ابن عبد الرحمن نے حاصل کی، انہوں نے 800 میں سے 661 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 82.63 رہا۔ متوسطہ سال اول میں ممتاز طلبہ یہ ہیں: رحمان شاہ ابن خانداد، محمد ذیشان ابن وزیر محمد، ثناء اللہ ابن شہزاد گل، عزیز الرحمن ابن عبد الرحمن، صفدر خان ابن فاضل خان۔ درجہ ابتدائیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی انعام الحق ابن محمد ابراہیم نے۔ انعام الحق انہوں نے 600 میں سے 582 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 97.0 رہا۔ درجہ ابتدائیہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی شمس الحق ابن عبداللہ جان نے۔ شمس الحق انہوں نے 600 میں سے 577 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 96.17 رہا۔ متوسط درجہ ابتدائیہ کے تیسرے خوش نصیب زین العابدین ابن نظر خان ہیں، انہوں نے 600 میں سے 576 نمبر حاصل کیے اور ان کا اوسط 86.0 رہا۔ دورہ حدیث کی کلاس کا کل اوسط مجموعی اوسط 74.0 رہا اور درجہ ثابیہ کا مجموعی اوسط 69.0 رہا اور درجہ سادسہ کا مجموعی اوسط 80.0 رہا۔ درجہ خامسہ کا مجموعی اوسط 74.0 رہا۔
اور درجہ رابعہ کا مجموعی اوسط 70.0 رہا، اور درجہ ثالثہ کا مجموعی اوسط 73.0 رہا، اور درجہ ثانیہ کا مجموعی اوسط 73.0 رہا، درجہ اولیٰ عربی کا مجموعی اوسط 82.0 رہا، متوسطہ سال سوم کا مجموعی اوسط 80.0 رہا، تجوید سال دوم کا مجموعی اوسط 84.0 رہا، اور سال دوم متوسطہ کا مجموعی اوسط 79.0 رہا، تجوید سال اول کا مجموعی اوسط 78.0 رہا، متوسطہ سال اول کا مجموعی اوسط 73.0 رہا، اور درجہ ابتدائیہ کا مجموعی اوسط 90.0 رہا۔ اب شعبہ حفظ میں سب سے پہلے قاری رفیع الدین صاحب سے متعلقہ کلاس، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب 3 طالب علم، محمد طلحہ ابن فضل حسین، محمد عمر ابن عبدالعزیز، مصباح الحق ابن ضیاء الحق، انہوں نے بالترتیب 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے۔ قاری رفیع الدین صاحب کی کلاس میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے 2 خوش نصیب، محمد شعیب ابن سلامت اللہ اور محمد سعید ابن محمد اسلام، ان دونوں نے 100 میں سے 95 نمبر حاصل کیے اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ قاری رفیع الدین صاحب کی کلاس سے متعلقہ تیسرے خوش نصیب 3 طلبہ، عبد الرحمن ابن عبد الوہاب، علی رضا ابن نعمان آصف، محمد عدنان اور ابن محمد طاہر ہیں، ان تینوں نے بالترتیب 100 میں سے 90 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جناب قاری محمد اسلام صاحب سے متعلقہ کلاس، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے 3 طلبہ، عامر ابن نور احمد، عثمان ابن ہارون رشید اور محمد طٰہٰ ابن محمد آصف ہیں، ان تینوں نے بالترتیب 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے۔ قاری اسلام صاحب کی کلاس سے متعلقہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں، ابو ہریرہ ابن مظہر تنویر، عبد الوہاب ابن محمد فہیم، ان دونوں نے بالترتیب 100 میں سے 95 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اور قاری اسلام صاحب کی کلاس میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 3 خوش نصیب، محمد علی ابن ہارون رشید، محمد عادل ابن محمد مزمل اور محمد ایان ابن محمد اکرم ہیں، ان تینوں نے بالترتیب 100 میں سے 95 نمبر حاصل کی۔ جناب قاری محمد اسماعیل صاحب سے متعلقہ کلاس، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب جنہوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے، مہران اللہ ابن انور بیگ، مدثر ابن محمد قاسم، محمد ابراہیم ابن مولانا عبداللہ صاحب، نور الابصار ابن نور السلام، عبد الواسع ابن محمد کامران، عبداللہ ابن محمد فہیم، محمد ابراہیم ابن عبد الرحمن، ان 7 حضرات بچوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جناب قاری محمد اسماعیل صاحب سے متعلقہ کلاس، اس میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب 4 ہیں، عبد الرافع ابن محمد ہاشم، محمد ارمان ابن محمد رضوان، محمد آذان ابن محمد عرفان اور محمد شمائل ابن محمد یامین ہیں، ان چاروں نے بالترتیب 100 میں سے 95 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اور قاری اسماعیل صاحب کی کلاس سے متعلقہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 4 خوش نصیب، یحییٰ خان ابن اسد خان، محمد احمد ابن عبد الغفار، محمد احمد ابن اصلاح الدین اور محمد یاسر ابن مولانا یونس صاحب ہیں، ان چاروں نے بالترتیب 100 میں سے 90 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ جناب قاری عبدالوحید صاحب سے متعلقہ کلاس، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب 4 طلبہ، محمد حسان ابن عبد الرحمن، محمد روحان ابن محمد شاہد، محمد حذیفہ ابن محمد کامران صاحب، اسد اللہ ابن صلاح الدین صاحب، ان چاروں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ قاری عبدالوحید صاحب سے متعلقہ کلاس میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب 3 ہیں، زین العابدین ابن جاوید، زین العابدین حسان ابن محمد مدثر، برہان ابن محمد سرفراز امیر، ان تینوں نے 100 میں سے 95 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ جناب قاری عبدالوحید صاحب سے متعلقہ کلاس کی تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ بھی 3 ہیں، محمد شفا ابن محمد عیسیٰ، عبداللہ
ابن عبد الرحمن اور عصمت اللہ ابن مولوی نور اللہ ہے۔ ان تینوں طالب علموں نے 100 میں سے 90 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اب میں آپ کو شعبہ کتب بنین و بنات اور شعبہ حفظ بنین اور بنات سے کم مجموعی اوسط بتانے لگا ہوں۔ شعبہ کتب میں اس 6 ماہی میں شعبہ کتب بنین کا مجموعی اوسط 77.0 رہا اور شعبہ کتب بنات کا مجموعی اوسط 72.0 رہا۔ شعبہ حفظ بنین کا مجموعی اوسط 85.0 رہا اور شعبہ حفظ بنات کا مجموعی اوسط 74.0 رہا۔ اللہ پاک اس ناقص کو کامل فرما کر قبول فرمائے۔ میں سب کو جامعہ کی جانب سے انعام لینے والوں کو، ان کے جملہ اساتذہ کرام کو اور ان کے والدین کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ انعام حاصل کرنے پر وہ تمام طلباء سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور پھر اپنی کوتاہیوں پر استغفار کریں۔ اللہ پاک قبولیت عطا فرمائے۔ اب میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ نصائح سے ہمیں نوازیں۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم عند ربكم او كما قال علیہ السلام۔ اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین خدمت کے لیے منتخب فرمایا اور ہم نے دین خدمت اپنے اکابر کے طرز طریقے پر انجام دی اور ہم نے یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے آنے والے دین کے طالب طلباء کی خدمت کی ہے اور کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ دوسرے شعبہ میں جو دین کی خدمت کرتے ہیں اس کے اندر وہ کتنے تکلیف اٹھاتے ہیں، لوگوں کے گھر گھر جاتے ہیں، گلی گلی پھرتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، مکانوں میں جاتے ہیں اور دین کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دیا، ہمیں گلیوں میں، گھروں میں، دکانوں میں جانے کی نوبت آنے نہیں دیا اور ہم اپنے جگہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے لڑکے استفادہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے بلکہ اپنے نظر میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا فضل اور کرم فرما دیا۔ بیٹھے بیٹھے دین کے کام پھیلا رہے ہیں، ہمارے لیے کسی دیگر مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اکابر در اکابر نے اسی طرح دین کی خدمات مدارس کی صورت میں انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے طرز طریقے پر ہمیں بھی دین کے خدمات انجام دینے کے لیے توفیق عطا فرما دیا۔ اس پر ہم اور آپ جتنے کی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ دین کے اضافہ پر ایک دنیا کا اضافہ ہونا، دوسرا یہ کہ دین اور آخرت کا اضافہ ہونا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ لوگ تو دنیا کے اضافہ پر شکر ادا کرتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں
ہمیں دین کے اضافہ پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اصل نعمت دین ہے، نہ کہ دنیا۔ دنیا تو وقتی طور پر ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے آخرت کے حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت ہمیں دنیا بھی دیا، کھانے پینے کے لیے کسی کے محتاج نہیں بنایا۔ اور یہی دین جس کی ہم خدمت کر رہے ہیں، اپنے اکابر کے نقش قدم پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دیا بقدر ضرورت، اور آخرت کے کام بھی بے کمال ہی انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیا۔ دیکھو تو دوسرے نمبر پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلے نمبر بتایا تھا آخرت اور دنیا کے اعتبار سے موازنہ کر کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے کام میں نہیں لگایا، آخرت کے کام میں لگایا اکابر کے نقش قدم پر۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کام لے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے لے رہے ہیں، کسی اور جگہ جا کر دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زحمت اٹھانے کی صورت نہیں عطا فرما دیا، بلکہ آرام سے ہم بیٹھے بیٹھے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ اس پر بھی دوسرے نمبر پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو نمایاں طور پر ظاہر کر دیا۔ کچھ انعام یافتہ لڑکے ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ مجموعی طور پر الحمدللہ جو انہوں نے جید جدہ کے فہرست بھی بتائی انعام کے ساتھ ساتھ، اس سے دل خوش ہوا کہ بہت سے لڑکے ہیں ہر درجے میں، اگرچہ وہ انعام یافتہ نہیں ہیں مگر جید الجدہ جیسے اہم کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے۔ خوش بلا شبہ خوش نصیب ہے وہ افراد، وہ طالب علم جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا اور ان کو پوزیشن حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دیا۔ ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبقت اور دین میں آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کے توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جب توفیق نہ دے کوئی بھی دین کے کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اور دین کے کام میں آگے بڑھ جانا ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ کے مقبول بندوں کی علامت ہے۔ دین میں سبقت کر کے آگے بڑھ جانا یہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندوں کی یہ علامت ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے دین کے کام کے اندر یہ اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوزیشن والے ہمارے لڑکوں کو آگے پوزیشن والے بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے سبقت کرنے والے بنا دیا، اللہ کے مقرب بندوں میں داخل کر دیا۔ دیکھو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے ماتحت والوں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماتحت والوں کے مقابلے میں ایک فضیلت دیا، علمی طور پر جب اللہ نے فضیلت دیا تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ علم عظیم دولت ہے، یہ دولت کے ملنے پر پھر اس مزید اس میں سبقت حاصل کرنے پر اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، نبوت دیا، ولایت دیا۔ دیکھو اس نعمت کو یہاں ذکر کیا ہے، اور حالانکہ یہ بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے بادشاہ تھے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، انسانوں پر ان کا قابو کے علاوہ پرندوں پر، پہاڑوں پر، دیگر مخلوق پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط فرما دیا تھا اور ان کے تابع فرمان کر دیا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ ذکر نہیں کیا، صرف ذکر کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔
اتنی بات فرمائی داؤد اور سلیمان، ان دونوں باپ بیٹوں کو ہم نے علم دین عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا علم دین جو عظیم تر ایک نعمت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی بادشاہت بھی کوئی چیز نہیں۔ دنیا کی بادشاہت اگر کوئی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ اس جگہ شکر کے مقام پر، احسان کے طور پر، امتنان کے طور پر ضرور ذکر فرماتے۔ دیکھا، خوب سمجھ لو یہ بات، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت داؤد اور سلیمان باپ بیٹے ہیں، ان کو دنیاوی دولت حکومت اللہ نے عطا فرما دی، اس کا کوئی ذکر نہیں کیا یہاں، اور ذکر کیا ہے تو آخرت کے علم و دین کا ذکر کیا، نبوت کا ذکر فرمایا، ولایت کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ کے نزدیک اگر دنیاوی نعمت بھی کوئی چیز ہوتی، اس کو ضرور یہاں ذکر فرماتے۔ اور اس کے نعمت ملنے پر، علم میں نبوت حاصل ہونے پر جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا یہ، تو فوراً باپ بیٹا حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہم السلام دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں پر ہمیں فضیلت عطا فرما دی۔ دیکھا، دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی کو نواز دے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسی طرح ہمارے عزیز پوزیشن حاصل کرنے والے لڑکے، دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز عطا فرما دیا، کتنے قابل شکر ہے، اندازہ لگاؤ۔ اسی طرح جن کو انعام نہیں ملا، انعام تو ایک حوصلہ افزائی کے لیے دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً انعام تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کے شکر کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، خاص کر کے طالب علم اور اہل علم کو اس سلسلے میں۔ باقی جن کو انعام نہیں ملا، اس کا یہ مطلب نہیں وہ مدرسہ والوں کے مقابلے میں مدرسہ والوں کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ انعام دے کر اتنی سے بات حوصلہ افزائی کے لیے بتانا کہ جو انعام نہیں ملا ان کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ انعام حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے گا، وہ بھی انعام یافتہ لڑکوں میں شامل ہو سکے گا۔ ان کی ترغیب کے لیے انعام یافتہ لوگوں کو انعام دیا گیا، تاکہ دوسرے لڑکے جو انعام یافتہ نہیں ہیں ان کے لیے ترغیب کا سبب بنے کہ ہم بھی اگر کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ درجہ دیتا۔ تو ان کو چاہیے اور کوشش کرے اس سلسلے میں، اس لیے کوشش کو کسی حالت میں چھوڑے نہیں، کوشش کو کسی حالت میں چھوڑے نہیں۔ جب کوشش آپ کریں گے علم دین میں بالخصوص، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محروم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا دنیا کے ارادہ کرنے والے اور آخرت کے ارادہ کرنے والوں میں فرق فرمایا۔ دنیا کے ارادہ کرنے والوں کے بارے میں مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا، آخرت کے ارادہ کرنے والوں کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا۔ اور آپ کو معلوم ہے مضارع کے اندر کوئی یقینی بات نہیں ہوتی، بخلاف ماضی کے اندر یقینی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے معاملے میں یقین کا صیغہ استعمال فرمایا اور دنیا کے بارے میں مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ تو اس سے بھی اہل علم کو تنبیہ ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے، ان کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم و دین کے سلسلے میں ہمیں جو انتخاب فرمایا، وہ پوزیشن والے ہوں یا پوزیشن والے نہ بھی ہو، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ جیسے ہم جیسے بہت سے باہر لوگ دنیا کے لیے گلی گلیوں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں لوگوں کے محتاج کتنے مزدوری کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں حفاظت فرما دیا، اپنے دین کے لیے انتخاب فرما دیا، اور دین کے لیے انتخاب فرما کر ہمیں بعضوں کو آگے پوزیشن سے آگے چلنے کے لیے، آگے جانے کے لیے توفیق عطا فرما دیا، اور ہمیں بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم دین میں لگنے کی توفیق عطا فرما دیا۔ انعام کوئی خاص اہمیت کی چیز اتنے نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان کا علم و دین اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول تو بندے کی کوشش ہے۔ بندہ جب علم و دین میں کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے درجہ آگے بڑھاتا ہے۔ لہذا جو انعام یافتہ نہیں ہے وہ ہمت نہ ہارے، بلکہ دیکھے آگے اس کے بارے میں غبطہ کرے۔ آپ کو معلوم ہے حسد کرنا تو درست نہیں ہے، غبطہ کرنا محبوب ہے، مرغوب ہے، مستحسن ہے۔ غبطہ یہ ہوتا فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دین کا حصہ دیا، لہذا ہم بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ دین کے بارے میں ہمیں بھی وہ حصہ مل جائے۔ حسد کے اندر تو یہ بات ہوتی ہے کسی کے فضیلت کو، کسی کے کمال کو، کسی کے بڑائی کو دیکھ کر انسان کوشش کرے وہ زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ حسد اس لیے حسد ناجائز ہے، اور غبطہ محبوب ہے، مندوب ہے، مستحسن ہے۔ غبطہ میں یہ ہوتا ہے جیسے یہ کمال حاصل کیا ہم بھی کمال حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو لہذا جو انعام یافتہ نہیں ہے ان کو بھی چاہیے آگے جا کر کوشش کرنا، کوشش کے بغیر بیٹھے نہ رہے کسی طرح۔ انی رأیت وقوف الماء یفسدہ ان ساہ تابا وان لم یجر لم یطب۔ ایک اللہ کا بندہ کہتے ہیں دیکھو پانی کو ہم نے دیکھا جب ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے بدبودار ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد۔ انی رأیت وقوف الماء یفسدہ، میں نے دیکھا پانی اگر ٹھہرا رہتا ہے کسی جگہ جاری نہیں ہوتا تو 2 دن کے بعد وہ بدبودار ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ ان ساہ تابا، اور اگر جاری رہے تو وہ پاکیزہ پانی ہو جاتا ہے، جاری پانی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان جیسے دیکھو اگر ہماری طرف سے اگر کوشش ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت پیدا رکھا ہے، ایک مادہ رکھا ہے جس کی بنیاد پر آگے ہم کوشش کریں، جیسے کہ پوزیشن والوں نے کیا، تو ایسے مادے کی بنیاد پر اس میں محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں کرے گا۔ لہذا ان کو بھی جتنا اہتمام کرنا چاہیے کوشش کے بارے میں غفلت نہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح قابل مبارک ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے اپنے کو وقف کر دیا اور بچوں پر محنت کر رہا ہے، یہ محنت کر رہا، اور محنت کرتے کرتے بعضوں کو پوزیشن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ جن کو پوزیشن ملا وہ استادوں کے محنت کی وجہ سے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں اساتذہ ان پر محنت نہ کرتا پوزیشن کیسے حاصل کر سکتے، ہے نا؟ تو یہ اصل بنیاد اس اساتذہ کی محنت ہے۔ اس اعتبار سے اساتذہ بھی قابل مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کچھ بچوں کو آگے بڑھنے اور دین پر قائم رہنے کے لیے توفیق عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرما لے۔ یہ تو امتحان سے متعلق ہے، ہمارے تمہارے امتحان اسی طرح ہوتا رہتا ہے، 6 ماہی بعد 3 مہینے کے بعد کچھ پوزیشن والے ہوتے ہیں، کچھ پوزیشن والے نہیں ہوتے ہیں۔ نہ ہونے والوں کے ترغیب کے لیے اس طرح ایک اجتماع کر کے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ باقی اصل بنیاد ایک بات ہے جس کے بارے میں نے یہ آیات پڑھی ہیں، تو اس سلسلے میں بھی 2 باتیں عرض کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ یہ موقع مل گیا آپ کے سامنے آنے کا، تاکہ اس موقع سے فائدہ حاصل کر لوں۔ وہ کیا میں نے آپ نے سنا، آپ نے سمجھا بھی ہے، میں نے یہ آیات پڑھی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے پہلو رات کے سوتے وقت بستر سے ایک وقت کے لیے، ایک محدود وقت کے لیے وہ الگ رہتا ہے۔ اللہ کے بعض نیک بندوں کے پہلو یعنی اس کا جسم بستر سے الگ رہتا ہے رات کے اوقات میں۔ دیکھا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اپنے بستر سے ان کا جسم الگ رہتا ہے، الگ رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے آتا ہے رات کو اور نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ کچھ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اور یہ طریقہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنا، نفلوں میں حصہ لینا، اور رات وظائف کا ادا کرنا، تلاوت کا ادا کرنا، تہجد کا پڑھنا، اللہ کے سامنے آنا، یہ تمہارے اور ہمارے لیے نہیں بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ نیک بندوں کو دنیا میں بھیجا ان سب کا یہی عمل رہا ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو بھی تم لازم پکڑ لو۔ رات کے تھوڑی سی حصے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کو قیام کرو۔ وَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ اگلے نیک لوگوں کے داب ہے، سب کے یہ طریقہ ہے۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے صالحین دنیا میں بھیجا سب کا یہ طریقہ کار ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں وہ آ کر اللہ کے سامنے حاضری کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کرتا ہے۔ اور خصوصی طور پر یہ حدیث تو بار بار میں نے سنایا، آپ نے پڑھایا بھی اس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے 2 حصے گزرنے کے بعد جب ایک حصہ رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ رحمتوں کو لے کر سمائے دنیا میں اترتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے عبادات کو دیکھتا ہے۔ اس وقت جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کو گناہ معاف کر دوں۔ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، حلال رزق بافراغت طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دوں۔ اور آگے کہتے ہیں کوئی مصیبت زدہ جس کے مصیبت کو میں دور کر دوں۔ یہ 3 قسم کا اعلان ہوتا ہے رات کے آخر وقت میں۔ نمبر 1 استغفار، نمبر 2 طلب رزق، نمبر 3 عافیت۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے اور ہمارے لیے طبعی طور پر بھی ضروری ہے۔ استغفار تو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ایک گناہوں سے پاک صاف رہے۔ گناہوں سے پاک صاف رہنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے، ایسے صورت اختیار کرے۔ گناہ کو معاف کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا نہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی مغفرت دینے والا، مغفرت عطا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے مالک جب پکار رہا ہے رات کے آخر وقت میں، ہمیں چاہیے بالخصوص اہل علم کو چاہیے تھوڑا سا ہم اللہ کے سامنے جائیں۔ اور رزق کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق حلال بافراغت طلب کرنے والا اس کو رزق دے دو۔ ایسی کہتے وقت، ایسے اعلان کے وقت، ایسے ندا کے وقت اللہ کا کوئی بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرے گا وہ رزق سے محروم کیسے رہے گا؟ دیکھو اسی طرح کوئی عافیت طلب کرنے والا ہے جو بیمار، کون بیمار نہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے طور پر بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ان سے کہتا ہے کوئی بیمار مصیبت زدہ اس کے بیماری کو، اس کے مصیبت کو دور کر دو۔ یہ تینوں چیزیں لازمی اور ضروری ہے طبعی طور پر ہر ایک کے لیے، بالخصوص اہل علم کے لیے۔ تو آخر رات میں
میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، کچھ حصہ ہم رات کے وقت اللہ کے سامنے گزار دیں، جتنا بھی ہو سکے تلاوت میں، تہجد میں، استغفار میں، دعاؤں میں تھوڑا سا لگا رہے۔ یہ نیک بندوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نیک بندوں کے صحبت میں مدارس تعلیم تدریس کی صورت میں ڈال دیا تو وہ حالت بھی، وہ صورت بھی، وہ طریقہ بھی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کتاب کی تقریر میں، کہتے بلا شبہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ تدریس، تعلیم، تبلیغ، دین کی خدمت یہ افضل ہے قیام اللیل سے۔ اس سے بعض علماء کو مغالطہ لگا کہ قیام اللیل کو بالکل چھوڑ کر، تہجد کو بالکل چھوڑ کر، اوراد وظائف کو بالکل چھوڑ کر تعلیم میں، تبلیغ میں، تدریس میں، تصنیف میں، فتویٰ کے لکھنے میں لگا رہے۔ کہتے یہ ان کو مغالطہ لگا، حالانکہ اسلاف، اکابر، سلف، خلف، محدثین، فقہا کے تعامل کو اگر دیکھا جائے کوئی بھی ایسا نہیں تھا صرف تدریس میں اکتفا کرتا تھا، صرف تعلیم میں اکتفا کرتا تھا، صرف تبلیغ میں اکتفا کرتا تھا، رات کے وقت اللہ کے سامنے آئے بغیر، ایسا نہیں، بلکہ وہ دین دنیا دونوں کو حاصل کرنے کی کوشش فرماتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اسی میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنے اکابر سے یہ سنا ہے کہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ عین قاضی القضات کے زمانے میں دین کے اندر یہ ہارون الرشید بادشاہ کی طرف سے وزیر اعظم تھے، احکام شرعیہ لوگوں کے معاملہ فیصلہ کرتے تھے، مگر رات کے اندر بڑے حصے میں اللہ کے سامنے آزاری کرتے تھے۔ حتیٰ کہ فرمایا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان باتوں کو ذکر کرتے ہوئے میں نے اکابر سے سنا ہے کہ 300 رکعت امام ابو یوسف روز رات کو پڑھا کرتے تھے۔ 300 رکعت، 1 رکعت نہیں، 2 رکعت نہیں، 3 رکعت نہیں، 100 نہیں، 300 رکعت دین کے اندر قضا کا کام انجام دیتے تھے، اور رات کے معقول حصے میں اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے تھے نمازوں میں۔ یہ معمولی بات۔ اور خلاصۃ الفتویٰ آپ کو معلوم ہوگا، اس کے حوالہ سے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر فرمایا، میں نے خلاصۃ الفتویٰ میں دیکھا ہے کہ سلف خلف کا تعامل یہ رہا ہے، دین کے اندر تبلیغ، تصنیف اور تدریس تعلیم میں لگے رہتے تھے، اور رات میں بڑا حصہ ان کا اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا، دعائیں کرنے میں رات گزارتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا حقیقت یہ ہے کہ انسان کے تعلیم میں، تبلیغ میں، تدریس میں اثر اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کہ انسان تعلق مع اللہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام اللیل کرتا رہے، رات کو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا رہے۔ تو ان باتوں کو تھوڑے سے میں نے آپ کے بادل نخواستہ اس مجلس سے، اگرچہ اس کا تعلق 100% نہیں ہے، لیکن ہمارے اہل علم ہونے، اکابر کے ماتحت ہم زندگی گزارنے والے ہونے کے اعتبار سے تھوڑی سی میں نے گزارش کر دی۔ اہل علم کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مع اللہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ زیادہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہم آمین، اللہم آمین، نحمدک یا خیر معمول وأكرم موصول على ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول، فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول، ثم نسألك بما سنقول ومنا السوال ومنك القبول، ومنا السوال ومنك القبول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا على أهوالنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وهدى قيما وعلما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك التقى، اللهم إني أسألك التقى، اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني. يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پیر کے گناہ، دیگر اعضاء جوارح کے تمام گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ، جب تو نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، احسان فرمایا، اہل علم میں داخل فرمایا، یا اللہ اہل علم کے طریقہ کے مطابق یا اللہ ظاہری باطنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو نے محض فضل فرمایا، کرم فرمایا ہم پر. یا اللہ، آپ نے نیک بندوں کے طرز طریقہ پر رہ کر درس تدریس تعلیم تبلیغ کرنے کی جب توفیق عطا فرما دیا، یا اللہ ان کے طرز طریقے پر بھی زندگی گزارنے کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر توفیق عطا فرما. اے اللہ، ان کے طرز طریقے پر ظاہری باطنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جن لڑکوں نے پوزیشن حاصل کیا ان کو مزید آگے بڑھنے کی اور توفیق عطا فرما. جن کو پوزیشن نہیں ملی ہے ان کو بھی ترغیب کا سبب بنا. اس جلسے کو صرف رسم و رواج یا اللہ بنانے میں اکتفا نہ فرما، بلکہ اس کو ان لڑکوں کے لیے ترغیب کا ایک بہتر سے بہتر ذریعہ بنا. اس کو بھی علم کے افادہ اور استفادہ کا ذریعہ بنا. اس کو بھی اکابر کے نقش قدم پر جیسے اکابر نے بھی اس کو ایجاد فرمایا اسی طرز طریقہ بھی ہم نے عمل کیا. لہذا اس کو تعلیم کے تبلیغ کے نیک کام کے لیے بہتر سے بہتر ذریعہ بنا. اے اللہ، محض اپنے فضل کرم سے جن کو پوزیشن نہیں ملا ان کو بھی آگے محنت کرنے، آگے ان کو اس سلسلے میں ترغیبی پہلو پیدا فرما دے، ان کو بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، محض اپنے فضل کرم سے ان تمام مدارس کو قبول فرما. بالخصوص حضرت اے اللہ مفتی صاحبان مامو صاحب استاد الاساتذہ جنہوں نے اس کو بنیاد رکھی، ان کے درجہ بلند سے بلند فرما. اور یہ خدمات جو اس وقت جاری ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ان کے طرز طریقے پر یا اللہ مدارس کو چلانے، تعلیم تدریس کے انجام دینے کی اے اللہ توفیق عطا فرما. جیسے ان کو قبول فرمایا اے اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے. جیسے ان کو مقرب بندوں میں داخل فرمایا ہمیں بھی مقرب بندوں میں داخل فرما. اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم اپنے طور پر کچھ کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہو. اس لیے آپ ہمیں توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.